47 کے پیداوار آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ آپ کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں آتی؟ اور تو جو تنخواہ لے رہا ہے، حرام تنخواہ لے رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آپ کا لیڈر کدھر تھا؟ کیا اس کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کیا اس نے کوئی مذمت کی ہے؟ عمران خان اس حکومت کی جبر اور ظلم کی وجہ سے جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نا ایک شخص کے ارد گرد جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہے ہو، خواجہ صاحب آپ نے تو ایک پورا نسل تیار کیا ہوا ہے، میاں حمزہ شریف اور میڈم مریم نواز، اور اس کے بعد اس کی جنید، میرے خیال میں کوئی جنید سب طرح کے کیا ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ایک نسل تیار ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی لیڈر نہیں بنے گا، آپ فکر نہ کرے، آپ صرف ڈیکس بجانے والے ہوں گے۔ تحریک انصاف میں بیرسٹر گور چیئرمین بن جاتا ہے، تحریک انصاف میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے۔ تمہارے قسمت میں یہ نہیں ہے، تم نے صرف تالیاں بجانی اور ڈیکس بجانے ہیں۔ اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے، ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا، لیکن آج بھی اور تو جو پریویلیج لے رہا ہے، حرام پریویلیج لے رہا ہے، تم جو قانون ساز، یہ پھر کہہ رہی ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ ہماری کوئی بات جو ہے نا میڈیا میں آئے گا، کوئی آئے گا، لیکن اس طرح یہ حکومت ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں چلا کرتی۔ جناب اسپیکر، آپ جتنا کرے ظلم کرے، جتنا تمہارا بس چلے چلاؤ، گولی چلاتے ہو، جیل بیچتے ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، ہم ڈٹ کے کھڑے رہے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ۔ میاں نواز شریف صاحب آپ کا لیڈر کدھر تھا؟ کیا اس کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کیا اس نے کوئی مذمت کی ہے؟ عمران خان اس حکومت کی جبر اور ظلم کی وجہ سے جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا، ٹویٹ کیا، اس نے اپنی قوم کی نمائندگی کی اور کسی بھی طور پر اپنے ملک کے ساورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اس نے یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ تم جو نا ایک شخص کے ارد گرد جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہے ہو، خواجہ صاحب آپ نے تو ایک پورا نسل تیار کیا ہوا ہے۔ ابھی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں حمزہ شریف اور میڈم مریم نواز، اور اس کے بعد اس کی جنید، میرے خیال میں کوئی جنید سب طرح کے کیا ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ایک نسل تیار ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی لیڈر نہیں بنے گا، آپ فکر نہ کرے، آپ صرف ڈیکس بجانے والے ہوں گے۔ تحریک انصاف میں بیرسٹر گور چیئرمین بن جاتا ہے، تحریک انصاف میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے۔ تمہارے قسمت میں یہ نہیں ہے، تم نے صرف تالیاں بجانی اور ڈیکس بجانے ہیں، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں خواجہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت جاندار تقریر کی، لیکن آپ کی ایک تقریر پرانی بھی ہے، اب مجھے دے دے تھوڑا وہ ایک پرانی تقریر میں اس کی سنانا چاہتا ہوں۔ بجٹ میں اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے، ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا، لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ اچھا صاحب، یہ چلانا مناسب نہیں ہے، میں صرف آپ تقریر میں بات کر لیں۔ یہ آپ کا دیکھیں، ہمارے لیڈر عمران خان نے واضح کہا تھا کہ یہ ملک بھی میری ہے، یہ فوج بھی میری ہے۔ ہم اپنے ملک کے اداروں پہ، اپنی فوج پہ فخر کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے فوج کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی شرم اور حیا ہے، کوئی شرم اور حیا ہے۔ آپ اس وقت جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ اس سیٹ کو عوام نے آپ کو دیا ہے؟ 47 کے پیداوار آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ آپ کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں آتی؟ اور آپ پوری لاہور میں صرف 2 سیٹیں مسلم لیگ جیتی ہے، ٹوٹل 17 سیٹوں کے مالک ہے۔ اور چوری اور کس کو کہتی ہے؟ تم نے تو مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور تو جو تنخواہ لے رہا ہے، حرام تنخواہ لے رہا ہے، اور تو جو پریویلیج لے رہا ہے، حرام پریویلیج لے رہا ہے، تم جو قانون ساز،
یہ پھر کہتے ہیں کہ تم سب کچھ ایک لیڈر کے ارد گرد کر رہے ہو. جناب اسپیکر، میں پوچھنا چاہتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کس لیے پاس کی گئی؟ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے پاس کی گئی کہ عمران خان کو کیسے پھنسایا جائے. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت بات جاتی ہے، عدالت کو تالے لگ جاتے ہیں عمران خان کی ضمانت کے لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت انصاف دینے سے اس کے اوپر جو ہے نا حکومت عدالتوں کو مینیج کرتی ہے؟ یعنی اس پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا شاید اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو مجلس شورا سے بھی کمزور کر دیا گیا. پارلیمنٹ پہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ تقریر ہوتی ہے، وہاں سے کوئی ایک ان پڑھ جو شاید آپ اس کو کہہ کہ درخواست لکھ کے، وہ درخواست نہیں لکھے گا لیکن وہ یہاں بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر اور ایم این ایز کی پریویلیج کو توڑا بریک کر رہا ہے اور اس کی تقریروں کو کاٹ رہا ہے. اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہی؟ کدھر یہ اس پارلیمنٹ رہی ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ ہماری کوئی بات جو ہے نا میڈیا میں آئے گا، کوئی آئے گا، لیکن اس طرح یہ حکومت ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں چلا کرتی. جناب اسپیکر، اور ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی صورت میں، یہ تو لائیو جا رہی ہے. شکر ہے کہ بالآخر یہ چلی گئی لائیو. جناب اسپیکر، عمران خان جو کہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، جو کہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کی ساورنٹی کی بات کرتا ہے، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے، یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا. آپ جتنا کرے ظلم کرے، جتنا تمہارا بس چلے چلاؤ، گولی چلاتے ہو، جیل بھیجتے ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، ہم ڈٹ کے کھڑے رہے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ. اور کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اس ہتھ کنڈوں سے عمران خان وہ آپ اس کو کمزور کریں گے، آپ اس کو کمپرومائز کریں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. کہتے ہیں کہ تم سب کچھ ایک لیڈر کے ارد گرد کر رہے ہو. جناب اسپیکر، میں پوچھنا چاہتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کس لیے پاس کی گئی؟ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے پاس کی گئی کہ عمران خان کو کیسے پھنسایا جائے. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت بات جاتی ہے، عدالت کو تالے لگ جاتے ہیں عمران خان کی ضمانت کے لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت انصاف دینے سے اس کے اوپر جو ہے نا حکومت عدالتوں کو مینیج کرتی ہے؟ یعنی اس پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا شاید اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو مجلس شورا سے بھی کمزور کر دیا گیا. پارلیمنٹ پہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ تقریر ہوتی ہے، وہاں سے کوئی ایک ان پڑھ جو شاید آپ اس کو کہہ کہ درخواست لکھ کے، وہ درخواست نہیں لکھے گا لیکن وہ یہاں بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر اور ایم این ایز کی پریویلیج کو توڑا بریک کر رہا ہے اور اس کی تقریروں کو کاٹ رہا ہے. اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہی؟ کدھر یہ اس پارلیمنٹ